کینیڈین ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں مہرین امین۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بائیڈن کی طرف سے اسرائیل اور حماس کی جنگ ختم کرنے کی تجویز کی توثیق کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بائیڈن کی طرف سے اسرائیل اور حماس کی جنگ ختم کرنے کی تجویز کی توثیق کی۔ ٹروڈو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، کینیڈا فوری جنگ بندی، بلا روک ٹوک انسانی امداد میں فوری اضافے اور تمام یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ بائیڈن کی طرف سے پیش کردہ تجویز مصائب کو ختم کرنے اور امن کے راستے پر واپس آنے کا ایک موقع ہے۔ تمام جماعتوں کو اس پر اتفاق کرنا چاہیے۔ بائیڈن نے اسرائیل کی طرف سے حماس کے عسکریت پسندوں کے لیے تجویز کردہ 3 مرحلوں پر مشتمل ڈیل کی تفصیل دی، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایک پائیدار جنگ بندی اور تمام یرغمالیوں کی رہائی کا روڈ میپ ہو سکتا ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ میلانی جولی نے کہا کہ کینیڈا اس تجویز کی مکمل حمایت کرتا ہے، اسے قبول کرنا ضروری ہے۔ تمام فریقوں کو انسانی مصائب کا خاتمہ کرنے اور ناقابل واپسی 2 ریاستی حل کی طرف راستہ بنانے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بائیڈن نے کہا کہ حماس اب اسرائیل پر 7 اکتوبر کے حملے کے مترادف ایک اور بڑے پیمانے پر حملہ کرنے کی اہل نہیں ہے، جس نے جنگ کو جنم دیا تھا۔ کینیڈا اور چین کے وزرائے دفاع گزشتہ ہفتے ایک بین الاقوامی سیکیورٹی کانفرنس میں 11 سالوں میں پہلی بار ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا اور چین کے وزرائے دفاع گزشتہ ہفتے ایک بین الاقوامی سیکیورٹی کانفرنس میں 11 سالوں میں پہلی بار ایک ساتھ بیٹھ گئے، جب ممالک روابط کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بل بلیئر نے جمعے کو ایڈمرل ڈانگ جون سے سنگاپور میں شنگری لا ڈائیلاگ میں شرکت کے دوران ملاقات کی، جو 2013 کے بعد وزراء کے درمیان پہلی ملاقات تھی۔ بل بلیئر نے ایکس پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں کہا، ہمارے ملک کے درمیان بات چیت بہت ضروری ہے اور میں بات چیت کے مزید مواقع کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بل بلیئر نے کہا کہ انہوں نے بیجنگ کی غیر ملکی مداخلت، روس کے لیے اس کی مالی اور اقتصادی مدد اور تائیوان میں اس کی حالیہ فوجی مشقوں کے بارے میں کینیڈا کے خدشات کا اظہار کیا۔ پینٹاگون کے حکام کے مطابق تائیوان میں چین کے اقدامات کا موضوع امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے بھی اٹھایا جب انہوں نے جمعے کو ڈانگ سے ملاقات کی۔ 2022 میں امریکی اور چینی فوجوں کے درمیان رابطے منقطع ہونے کے بعد وزارتی سطح پر یہ پہلی ذاتی ملاقات تھی، جب اس وقت کے US ایوان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے تائیوان کا دورہ کر کے بیجنگ کو ناراض کر دیا تھا۔ حالیہ برسوں میں کینیڈا آبنائے تائیوان میں امریکی زیر قیادت مشقوں میں حصہ لے رہا ہے، جن کا مقصد امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد خطے کے متنازع پانیوں کے ذریعے جہاز رانی کی آزادی پر زور دینا ہے۔ بل بلیئر نے شنگری لا ڈائیلاگ میں اپنے ریمارکس کے دوران کہا کہ ہم ایک مستحکم اور محفوظ خطے کو یقینی بنانے کے لیے چین اور پورے ہند بحر الکاہل میں اپنے تمام شراکت داروں کے ساتھ مشغول ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ڈانگ کے ساتھ ان کی ملاقات اعلیٰ سطحی بات چیت کے سلسلے میں تازہ ترین ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کینیڈا اور چین کے تعلقات برسوں کے تناؤ کے بعد بہتر ہو رہے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ 2024 کے افتتاحی میچ امریکہ نے کینیڈا کو 7 وکٹوں سے شکست دی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ 2024 کے افتتاحی میچ امریکہ نے کینیڈا کو نہ صرف 7 وکٹوں سے شکست دی بلکہ ٹورنامنٹ کے پہلے ہی میچ میں کئی ریکارڈز بھی اپنے نام درج کر لیے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں پریری کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں میزبان ٹیم نے شاندار کھیل پیش کیا۔ T20 ورلڈ کپ کے افتتاحی میچ میں میزبان امریکہ نے کینیڈا پر یک طرفہ جیت کرنے کے ساتھ ساتھ کئی ریکارڈز اپنے نام کر لیے۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کینیڈا نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کھو کر 194 کا بڑا اسکور کھڑا کیا تھا، لیکن ہدف کے تعاقب میں ایرون جونز کے نان آؤٹ 94 رنز کی شاندار اننگز نے امریکہ کو شاندار جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ کے کپتان نے ٹاس جیت کر کینیڈا کو بیٹنگ کی دعوت دی تو کینیڈا کی ٹیم نے 20 اوورز میں 5 وکٹوں پر 194 کا مجموعہ اسکور بورڈ پر سجا دیا۔ نونیت دھالی وال نے 44 گیندوں پر 61 اور نکلاس کرٹون نے 31 گیندوں پر 51 رنز کی اننگز کھیلی۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے امریکہ اور کینیڈا کے میچ میں 10 مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے پلیئرز ایکشن میں تھے۔ بھارت سے تعلق رکھنے والے 7، پاکستان سے تعلق رکھنے والے 3 پلیئرز ایکشن میں تھے۔ امریکی ٹیم میں شامل علی خان، کینیڈا کے کلیم ثنا اور سعد بن ظفر پاکستان میں پیدا ہوئے۔
امریکی اسکواڈ میں نیوزی لینڈ کی نمائندگی کرنے والے کورے اینڈرسن بھی شامل ہیں۔ امریکہ کی فائنل 11 میں شامل صرف 3 پلیئرز امریکہ میں پیدا ہوئے، اسٹیون ٹیلر، آرون جونز اور جسدیپ سنگھ امریکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ امریکی ٹیم کے شیڈلے وین شیلیک اور آندریاس گوس جنوبی افریقہ میں پیدا ہوئے۔ کینیڈا کی فائنل 11 میں شامل کوئی کھلاڑی کینیڈا میں پیدا نہیں ہوا۔ نونیت دھالیوال، پرگت سنگھ، شریاس مووا اور دلپریپ باجوہ بھارت میں پیدا ہوئے۔ نکھل دت کویت، آرون جانسن جمیکا، جبکہ نیکولس کرٹن بارباڈوس سے ہیں۔ کینیڈا اسکواڈ میں شامل ڈیلان ہیلنگر اور جرمی گارڈون گیانا سے تعلق رکھتے ہیں۔ امریکہ نے کینیڈا کو شکست دے کر 2 قیمتی پوائنٹس حاصل کر لیے۔ امریکہ T20 ورلڈ کپ کے گروپ اے میں شامل ہے، جس میں پاکستان، بھارت اور آئرلینڈ کی ٹیمیں بھی ہیں۔ اسرائیل نے غزہ جنگ بندی کے امریکی روڈ میپ کو منظور کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ایک معاون نے تصدیق کی کہ جنگی کابینہ نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش کیے گئے امریکہ کے 100 نکاتی تجاویز کو قبول کر لیا۔ ایک انٹرویو میں نیتن یاہو کے خارجہ پالیسی کے چیف ایڈوائزر اوفیر فالک نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی تجویز ایک ڈیل تھی جس پر ہم نے اتفاق کیا ہے۔ اگرچہ یہ کوئی اچھی ڈیل نہیں، لیکن اسرائیل ان تمام قیدیوں کو رہا کرنا چاہتا تھا۔ خارجہ پالیسی کے چیف ایڈوائزر اوفیر فالک نے مزید بتایا کہ ابھی اس روڈ میپ کی بہت ساری تفصیلات پر کام کرنا باقی ہے، لہٰذا اس پر عمل درآمد کے آغاز سے متعلق فی الوقت کچھ کہنا مشکل ہو جائے گا۔ نیتن یاہو کی خارجہ پالیسی کے چیف ایڈوائزر نے خبردار کیا کہ حالات بشمول یرغمالیوں کی بازیابی اور حماس کو مکمل طور پر ختم کرنے کی اسرائیلی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ خیال رہے کہ اسرائیل کا جنگ کے آغاز سے یہی اصرار رہا ہے کہ وہ حماس کے خاتمے تک لڑائی میں صرف عارضی توقف پر بات کرے گا، جبکہ حماس نے ہمیشہ یہی شرط رکھی ہے کہ مستقل جنگ بندی کے بغیر وہ اسرائیلی یرغمالی کو رہا نہیں کریں گے۔ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر اور سابق وزیر خارجہ یائر لپڈ نے بھی نیتن یاہو کو جنگ بندی کا معاہدہ کرنے پر اپنی سیاسی حمایت کی پیشکش کی ہے۔ اسرائیل کی اکثریت سیاسی اور سماجی رہنما غزہ میں حماس کی حکومت قائم رہنے دینے کی مخالفت کرتے ہیں، جس میں وزیر اعظم نیتن یاہو بھی شامل ہیں۔ ان تمام رہنماؤں کا مطالبہ رہا کہ غزہ میں حماس کی حکومت کا خاتمہ کر کے علاقے کو یا تو فوجی کنٹرول میں دے دیا جائے یا فلسطین اتھارٹی کو یہاں حکومت بنانے کا موقع دیا جائے۔ امریکہ سمیت متعدد مغربی ممالک اور کئی اسرائیلی رہنما بھی فلسطین اتھارٹی کو غزہ کا انتظام دینے کے حق میں ہیں، لیکن نیتن یاہو غزہ میں طویل عرصے تک اسرائیلی فوج کی موجودگی کے حق میں ہیں۔ اسرائیلی رہنماؤں کے ان اختلافات کے درمیان امریکی صدر جو بائیڈن نے 2 روز قبل غزہ میں مستقل جنگ بندی اور تعمیر و ترقی کا ایک روڈ میپ پیش کیا۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ کے بعد اب رفح پر بھی بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 36,500 سے تجاوز ہو گئی، جبکہ 82,000 سے زائد زخمی ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی UNRWA نے گزشتہ روز بتایا کہ رفح میں اس کی تمام 36 پناہ گاہیں اب خالی پڑی ہیں، جہاں 14 لاکھ افراد نے پناہ لے رکھی تھی۔ UNRWA کے ترجمان نے مزید بتایا کہ رفح پر اسرائیلی بمباری کے بعد سے کم از کم 10 لاکھ فلسطینی کیمپ چھوڑ کر خان یونس اور اس کے آس پاس علاقوں میں جا چکے ہیں، جہاں پہلے ہی 7 لاکھ افراد پناہ گزین ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے گرفتاری کی صورت میں شدید عوامی رد عمل سے خبردار کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ نیو یارک کی جیوری کے ذریعے اپنے تاریخی سزا کے بعد گھر یا جیل میں قید کو قبول کریں گے، لیکن عوام کے لیے اسے قبول کرنا مشکل ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایک ٹی وی انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی گرفتاری کی صورت میں سخت عوامی رد عمل کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک خاص موڑ آنے پر ایک بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ سابق امریکی صدر نے کہا کہ وہ نومبر میں ہونے والے انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے اپنا بدلہ لیں گے۔ واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو فحش فلموں کی اداکارہ اسٹارمی ڈینیل سے جنسی تعلق چھپانے کے مقدمے میں جیوری نے تمام 34 الزامات میں قصوروار قرار دیا ہے۔ نیو یارک کی عدالت کے جج سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف 11 جولائی کو فیصلہ سنائیں گے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2020 کے انتخابات میں نتائج بدلنے کی کوشش سے متعلق جارجیا کیس سمیت مزید 3 کرمنل مقدمات اور فلوریڈا میں خفیہ دستاویزات سے متعلق مقدمے کا بھی سامنا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن کے لیے بری خبر سامنے آ گئی، بیٹے ہنٹر بائیڈن کے خلاف اسلحہ کیس دوبارہ کھل گیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکی صدر کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کے خلاف اسلحہ رکھنے کے مقدمے کی سماعت آج سے ہوگی۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ نشے کے عادی ہنٹر بائیڈن نے غیر قانونی طور پر اسلحہ خریدا تھا۔ مقدمے میں درج 3 الزامات میں 25 برس قید سنائی جا سکتی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ میں پہلی بار صدارت کے دوران بیٹے کے مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے۔ ہنٹر بائیڈن کے خلاف ٹیکس فراڈ کیس کی سماعت 5 ستمبر کو ہوگی۔ دونوں کیسز کی سماعت کرنے والے ججز کو ٹرمپ نے لگایا تھا۔
TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. اپنی میزبان مہرین امین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.